بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وسیم اللہ سرگانی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج۔ میں تمام ویورز کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو اب میں اپنے آفس میں نہیں ہوں، اس ٹائم میں اسلام آباد ہوں، تو انشاءاللہ اب اسلام آباد سے ہی میری ویڈیو آئیں گی۔ اور خبروں کی جانب آ جاتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ رؤف حسن کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، جو تفصیلات ہیں میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جبری گمشدگی کے تمام تر ذمہ داری وزیر اعظم اور کابینہ پر عائد ہوتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے پڑا۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرح کبھی نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، فیصل کریم کنڈی گورنر کے پی کے صاحب کہہ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مقتدرہ حلقوں سے بات چیت مناسب ہوگی۔ لطیف خوسا صاحب اب پی ٹی آئی بات کرنے پر آ گئی ہے۔ اس کے بعد طریق انصاف نے شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت ختم کر دی، پارٹی رہنماؤں کے تضادات بیانات۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ اوریجنل ہے، کوئی کہتا ہے جھوٹ ہے۔ اس کے بعد وفاقی پولیس کو دیگر صوبوں سے بھرتیوں کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ کس نے روکا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں پہلے رؤف حسن والی بات پر۔ وہ کیا ہے بڑی جی، تو رؤف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا پی ٹی آئی کا جو سیکٹریٹ ہے اسلام آباد کا، وہاں سے کچھ ایک منتھ ہونے والا ہے تقریباً۔ تو اس کے بعد ان کو انتساب دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ اے ڈی سی جج طاہر عباس ہپرا کی عدالت میں ریمانڈ پر سماعت ہوئی، جس میں سی ٹی ڈی نے ایک روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر پیش کیا، کیونکہ وہ کل لے گئے تھے ایک روز کے جسمانی ریمانڈ پر۔ عدالت نے سی ٹی ڈی کی 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ 7 دن کی ریمانڈ ہم سے مانگ رہے ہیں ہم وہ مسترد کرتے ہیں، عدالت نے کہا ہے۔ جس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسمانی ریمانڈ بھی مکمل ہو چکا ہے، اور اب ان کو ایک وہ جوڈیشل جو جیل ہے ادھر بھیج دیا گیا ہے۔ یہ ہو گیا رؤف حسن کی کہانی۔ اب آ جاتے ہیں جبری گمشدگی۔ یہ کس کا فیصلہ جو ہوتا ہے کہ کون گم ہوا تھا، کس کو اٹھایا گیا تھا، اور وہ عدالت کس کے حق میں فیصلہ دے رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کے بھائی کی بیاضابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، کچھ 1.5 یا 2 ہفتے پہلے میں نے اس ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو شہباز گل صاحب نے درخواست واپس لے لی تھی کہ میرا بھائی مل چکا ہے، تو وہ بھی نیوز پر خبر چلی تھی۔ اس کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں جی میرے بھائی کو ابھی تک نہیں چھوڑا گیا۔ تو اس کے بعد عدالت نے لاپتہ غلام شبیر کو بازیاب کر 6 اگست تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور حکم نامے کی کاپی پرسنل سیکریٹریٹ کے ذریعے وزیر اعظم کو بھجوانے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے سیکریٹریٹ داخلہ کو تمام وسائل بروکار لاتے ہوئے غلام شبیر کو 6 اگست تک پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم نامے میں کہا کہ جبری گمشدگی کی تمام تر ذمہ داری وزیر اعظم اور کابینہ پر عائد ہوتی ہے۔ ضروری ہے وزیر اعظم ہنگامی اقدامات کے ذریعے جبری گمشدگی کے اس مقررہ و عمل کا سدباب کریں۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ فریقین نے لاپتہ غلام شبیر کی بازیابی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سماعت کے دوران اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، وزیر دفاع، ایف آئی اے اور دیگر اداروں کے نمائندے پیش ہوئے۔ اس کے بعد حکم نامے میں کہا گیا کہ تمام اداروں کے نمائندوں نے یک زبان ہو کر مغلوبی کو ٹھکانے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ حکومت کی جانب سے جو وہ گمشدہ افراد ہے اس کے ٹھکانے سے لا علمی کا اظہار جبری گمشدگی کا معاملہ ظاہر کرتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے غلام شبیر کی بیاضابی کے لیے دائر درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، کے پی کے گورنر ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کہتی ہے جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے، لیکن آج تک ہم نے یہ بات نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہماری بات
حکومت ہماری جو حکومت تھی وہ باجوہ صاحب چلاتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک یہ بات نہیں کی۔ فیصل کریم کنڈی کا یہ بھی کہنا تھا کہ وفاق سے صوبائی حقوق پر بات کرنے کے لیے جرگے کا اعلان جلد کریں گے۔ پی ٹی آئی جرگے میں بیٹھے گی تو خوش آمدید، نہ بیٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں کہ آپ جماعت کی زمینیں بیچیں، جب تک میں ہوں میں ان کی زمینیں بیچنے نہیں دوں گا۔ تو اس کے بعد جناب لطیف کھوسہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں عمران خان، ان کی جانب سے جو بات ہے بڑی، وہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس پر مناسب حساب کتاب سے ہم بات کریں گے، اور یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ آئین کے مطابق ہے اور اس پر بات کرنا بھی درست ہے پڑا۔ اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب کی جو رکنیت معطل ہوئی ہے، اس پر میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ وہ کیا معاملہ ہے پڑا۔ اس پر یہ کہا گیا کہ ایک رہنما کی جانب سے کہ یہ نوٹیفیکیشن غلط ہے، تو دوسرے رہنما کی جانب سے کہا گیا کہ یہ بھی نوٹیفیکیشن جو شیر افضل مروت کا ٹویٹر وغیرہ پر یا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چل رہا ہے وہ اوریجنل ہے۔ تو ندیم حیدر پنچوتا صاحب نے کہا کہ یہ اوریجنل ہے، جس کے بعد بیرسٹر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں گور خان صاحب، وہ کہتے ہیں یہ فیک ہے۔ اس کے بعد وفاقی پولیس کو دیگر صوبوں سے بھرتیوں کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو 50% اسلام آباد کے ڈومیسائل ہیں وہاں کے لوگوں کے جو فیصلہ ہے وہ سنا دیں، اور جو 50% ہمارے پاکستان کے مختلف صوبوں سے لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان کا جو فیصلہ ہے وہ ابھی روک دیں، وہ ابھی آپ نے نہیں سنانا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔